على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، اس وقت جس موضوع کے متعلق گفتگو کرنا ہے وہ مسلمانوں کے آپس میں اخوت اور بھائی چارگی. اللہ تعالیٰ نے ایمان کے نتیجے میں اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا. اس بھائی بنانے کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر بیان کیا، اور یہ اخوت ایمانی نسبی اخوت سے کہیں بڑی ہوئی ہے. نسبی آپ کے جو بھائی ہیں اس کی حیثیت کچھ الگ ہے، لیکن ایمانی بھائی، ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو آپس میں بھائی قرار دیا، اس اخوت کا کچھ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان ایک دوسرے مسلمان کی عزت کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت اور رواداری سے پیش آنے والا ہوتا ہے، مسلمان ایک دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کا خیال رکھتا ہے، مسلمان ایک دوسرے مسلمان بھائی کو ذلیل و رسوا کرنے سے اجتناب کرتا ہے. مسلمان اس اخوت کی وجہ سے کسی مسلمان بھائی کا بھلائی اور اچھائی میں تعاون کرتا ہے. اس اخوت ایمانی کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے مسلمان بھائی کی بھلائی میں جہاں اس کا تعاون کرتا ہے، برائی کے اندر اس کے تعاون سے اجتناب کرتا ہے. اور یہ سب کی سب باتیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو سیدھے اپنے کلام پاک کے اندر بیان کیا ہے. چنانچہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا، اس کو ذلیل سمجھنا، اس کو کمتر سمجھنا، اس کی عزت کو لوگوں کے درمیان جو ہے کم کرنا، اس کو قرآن پاک کی آیت سے اگر ہم سن لیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. اے مسلمانوں، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان مرد کا مذاق نہ اڑائے. عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا مذاق نہ اڑائے، اس کے ساتھ ٹھٹا نہ کرے. ممکن ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو، جس کو ذلیل کر رہے ہو، جس کو رسوا سمجھ رہے ہو، وہ تم سے کہیں زیادہ اللہ کے نزدیک مقبول و بہتر ہوگا. ولا نساء من نساء، کوئی مسلمان عورت کسی مسلمان عورت کے تعلق سے مذاق اور اس کو رسوا کرنے کی کوشش نہ کرے. عسى ان يكن خيرا منهن، ہو سکتا ہے کہ جس عورت کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ عورت تم سے کہیں زیادہ اللہ کے نزدیک بہتر ہو. وَلَا تَلْمِذُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں پر غلط طریقے کے الزام نہ رکھا کرو، برے القاب سے کسی کو مت پکارا کرو. اسلام کی وجہ سے آپس میں مسلمان کا رشتہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب برابر. اسلام کے اندر کسی کو اگر فوقیت، عزت، برتری ہے تو اللہ کے تقوی، اللہ کے خوف کی بنیاد پر. کسی کا نسب بلند ہونا، کسی کا بلند قبیلے کا ہونا، یہ اس کے لیے کامیابی کی دلیل نہیں ہے. اگر یہ کامیابی کی دلیل ہوتی، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کالے کلوٹے غلام، ان کو اتنی بڑی عزت نہیں ملتی. ابو لہب جو قریشی ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی کا چچا ہونے کے باوجود، وہ ذلیل و رسوا نہ ہوتا اور جہنم کا ایندھن نہ بنتا. یہ اور اس طرح کے کئی ایک چیزیں ہمارے سامنے
اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ ہم مسلمان کی عزت کرنے والے ہوں، توقیر کرنے والے ہوں، اس کا احترام کرنے والے ہوں، کسی مسلمان کی ٹو میں پڑنے والے نہ ہوں، کسی مسلمان کی غیبت کرنے والے نہ ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی برائی نہ بیان کرے۔ دو چار آدمی بیٹھ گئے، لوگوں کا جو ہے لوگوں کے سلسلے میں گفتگو شروع ہو گئی، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت و توقیر کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کو حکم دیا گیا کہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرے، اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اس غلطی کو سدھار کر لے جائے، آپسی اختلاف کو ختم کیا جائے، آپسی انتشار کو ختم کیا جائے، نہ کہ اس اختلاف کو بڑھایا جائے۔ پوری دنیا کے مسلمان جس علاقے کے رہنے والے ہوں، سب مسلمان ایک دوسرے میں آپس کے بھائی، ہزاروں میل دور رہنے والے مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک دوسرے کے بھائی۔ لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یخذلہ، مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، کسی کو نیچا نہیں کرتا، اور یہ سب کرنے والے اسلامی تعلیمات سے پورے طور پر دور ہیں۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت۔ ہم نے اسلام کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی کو کتنی عزت دی۔ ہو سکتا ہے آپس میں رہتے ہوئے ساتھ میں اٹھنے والوں کو آپس میں کچھ اختلاف ہو جائے، کسی بات پر جھگڑا ہو جائے۔ اس اختلاف و انتشار کا معنی اور مطلب یہ نہیں ہے کہ اس اختلاف کو باقی رکھا جائے، ان دشمنیوں کو باقی رکھا جائے۔ اسلام نے اس طرح کے اختلاف اور اس طرح کی دشمنیوں کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ مسلمان اپنے لیے جو پسند کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ کون آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی لوگوں کے درمیان رسوائی ہو جائے، اس کو ذلیل کیا جائے، اس کی عزت سے کھیلا جائے، اس کو لوگوں کے مجمع میں برا بھلا کہا جائے؟ قطعاً ہم میں سے کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ جب ہم اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتے، اگر ہم اپنے کو ایمان والا سمجھتے ہیں، ہم دوسرے کے لیے بھی اس بات کو پسند نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن، وہ آدمی مومن نہیں ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ بات پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کر رہا۔ معاشرے کے اندر اپنے احوال پر ہم ذرا غور کریں کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو اختلافات آپس میں بڑھ جاتے ہیں، معمولی عہدوں کی خاطر کسی ادارے کی ممبر بننے کے لیے کیسی نیچی حرکت کرنے لگتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ اس چیز کے حاصل ہونے پر دنیا کی کوئی بڑی عزت حاصل ہونے والی ہے، نہ آخرت میں اس کا کوئی مقام ہونے والا ہے۔ کچھ دن واہوائی ہو جائے گی، اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں سے آپس میں دشمنی رکھی جائے، ان کے ساتھ اختلاف کیا جائے، ان سے لڑائی جھگڑے کیے جائیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، اسلام کے اندر اس کی قطعاً کوئی گنجائش ہی نہیں۔ جب آپس میں اختلاف ہو، کسی معاملے کی سلسلے میں آپس میں کوئی چیز ہو تو آپس میں بیٹھ کر کے اس کو حل کیا جائے، کسی تیسرے فریق کو، کسی تیسرے آدمی کو لے کر اس کو حل کیا جائے۔ یہ کہاں کا اصول ہے کہ جب دوست بڑی مدتوں سے دوستی رہتی ہے، کسی معاملے میں ہلکا سا اختلاف ہو جاتا ہے، اس کی پرانی برائیوں کو نکالنے لگتا ہے، اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے لانے لگتا ہے، اس کی پوشیدہ اور مخفی چیزوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں حکم یہ دیا گیا تھا کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کی پردہ پوشی کرے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے عیوب کی پردہ پوشی کرے۔ محشر کا میدان ہوگا، وہاں ہمارے عیوب لوگوں کے سامنے آ جائے، کون پسند کرتا ہے؟ ہمارے عیوب پر پردہ رکھنا ہے ہمیں،
تو ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کو چھپانے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ ہمارے اپنے ذاتی چھوٹے سے اختلاف کی بنیاد پر ہم اس کی ذاتی زندگیوں کو لوگوں کے سامنے لائیں، اس کے ذاتی اختلافات کو یا اس کی مخفی چیزوں کو، اس کے عیوب کو جو چھپے ہوئے تھے لوگوں کے سامنے لانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں ہمارا دین اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، اسلام ہمیں اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کا حکم دیا اور ایک دوسرے کی بھلائی، ایک دوسرے کی اچھائی کا حکم دیا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بنیں، اس کی اچھائی چاہنے والے ہوں، اس کو نفع پہنچانے والے ہوں، اپنی ذات سے اس کو فائدہ پہنچانے والے ہوں، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک بڑا طویل موضوع ہے، اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ اس کی تاکید کیوں کی؟ بہت بڑا مقام ہے مسلمان کا اللہ کے نزدیک۔ ہم نے اپنے مقام کو نہیں جانا، اس لیے کہ ہم خود اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ دو چار چیزوں کو اختیار کر لیا، ہم نے سمجھ لیا کہ جو پوری زندگی پر ہم عمل کر رہے، پوری زندگی اسلام کے مطابق ہماری گزر رہی ہے۔ دو چار وقت کی نماز پڑھ لی یا دو چار اسلام کی باتوں کو ہم نے زندگی میں لے لیا، باقی جو معاملات ہے، جو لوگوں کے ساتھ برتنے کا معاملہ ہے، جو لوگوں کے ساتھ پیش آنے کے، اس کو ہم نے اسلامی نہیں سمجھا، معاشرت کو ہم نے اسلام نہیں سمجھا، معاملات کو ہم نے اسلام نہیں سمجھا، اس کو کسی اور طریقے سے حل کرنے لگے۔ صرف عبادت کے لحاظ سے کچھ باتیں کر لی تو ہم نے اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا سمجھا۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری ناسمجھی ہے، ہمیں اس طرف جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسلام کی تعلیمات کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے، اور اسلام کی تعلیمات کے ساتھ اللہ تعالی اپنے وقت پر ہم سبوں کو وفات نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا